اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ ویئرز، ابھی پچھلے دنوں ایک قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے۔ میں اتنا زیادہ نیوز میں نے آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں کہ میں نیوز میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں نیوز سنوں، لیکن سوشل میڈیا کی اسکرولنگ میں تھوڑی سی باتیں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے کون کتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ تو ایک بندے نے، قادیانی، ایک کسی قرآن پاک کے لیبل پہ پبلشنگ کر رہا تھا قرآن پاک کی، اور اس کا سپریم کورٹ کے بیچ میں ایک ایف آئی آر اس نے کاٹی۔ اور اگر میں غلط ہوں تو میں ان سب باتوں کی معذرت چاہتا ہوں، اور میں جلدی جلدی سم اپ کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں یوتھ موٹیویشن کے لیے کام کر رہا ہوں، تو مقصد میرا اس ویڈیو کا یہ ہے کہ ہم نوجوانوں نے ابھی کیا کرنا ہے۔ جن لڑکوں نے اپنا مستقبل تباہ کرنا ہے آیا سوشل میڈیا پہ، یا اپنے ٹائم کو، یہ برف پگھل رہی ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے، اسے آپ استعمال کر لیں یا اسے ضائع کر دیں۔ تو جب برف پگھل جائے گی تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، موت آ جائے گی، مستقبل گزر جائے گا۔ مستقبل، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس پہ میں سم اپ کروں گا اور کنکلوڈ کروں گا، اور میرا مقصد یہی ہے، میں چیف جسٹس صاحب کی یا کسی کے اوپر میں ریمارکس دیکھنے کے لیے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں دی ہیں اور ان پہ میں کسی قسم کا کمنٹ نہیں کروں گا۔ اور ان کے قلم سے گردنیں بجتی بھی ہیں اور پھانسی کے پھندوں پہ لوگ چڑھتے ہیں، اور انہی کے قلم سے قانون آگے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے ایف آئی آر کٹوائی قادیانی، اور اس نے قرآن پاک کو اپنی ابھی اس کا نام بھی، میں ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ بھی نہیں لیتا ہے، ان ملعون لوگوں کی، قادیانیوں کے ایکٹیویٹیز میں۔ تو اس نے قرآن پاک کو اپنی لیبلنگ میں، قرآن پاک کے لیبل کو اپنی ترجمہ اور تفسیر میں استعمال کیا۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کا جو مبینہ طور پہ میں نے جن لوگوں سے سنا کہ انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو آزادی، ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مذہبی پبلشنگ کرے اور یہ کرے اور وہ کرے۔ تو یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور اس میں بہت زیادہ دیکھ کے ایک ایک قدم چلنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کتنے لوگ ہمارے اس مسئلے پہ شہید ہوئے، کتنی جانیں ضائع ہوئیں، کتنے لوگوں نے گولیاں کھائیں دھرنوں میں۔ ابھی پیچھے خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا، اور یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ہی تھا۔ اور مولانا مودودی صاحب جو جماعت الدعوہ یا اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو وہ تھے، انہیں بھی اسی پہ سزا ہوئی، یا انہیں بھی اسی میں ہی شہید کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے 73 کا آئین پاس کیا تھا، اور اس میں انہوں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ مسلم ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیسے ان کے مسئلے میں ایک دم سے بات کر دی جاتی ہے، کہ کتنی آسانی سے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، مدبانہ، محترم، احترام کے قابل ہیں، کہ انہوں نے کیسے یہ فیصلہ دیا ہوگا جو میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک کو وہ کر سکتے ہیں شائع۔ مطلب پچھلے دنوں کتنا زیادہ مسئلہ بنا ہے۔ خادم حسین رضی، وہ دونوں ٹانگیں ان کی معذور تھیں، وہ آ کے ادھر فیض آباد دھرنا دے کے بیٹھے رہے بارش میں، پھر ان کی کتنی طبیعت خراب تھی، آخر میں وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پہ اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے دیتے وہ شہید ہو گئے، اور بہت پائے کے عالم تھے، اور کتنے نوجوان غریب لوگوں نے مارے کھائیں، کتنے شہید ہوئے۔ اور قیام پاکستان کے بعد یہ قادیانی فتنہ مسلمانوں کو شہید کروا رہا ہے، اور یہ کینیڈا اور امریکہ اور یورپ میں بہت تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ میں نے کتنی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ یہ ان کا جو ملعون ہے نا، یہ اترتا ہے ایئرپورٹ پہ یا کسی اسلامک سینٹر میں، ادھر تو یہ کھلا بکھلا اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ تو کتنے کتنے ہزار لوگ ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ وہ لوگ پوری زندگی اسلام کی بیوٹی دیکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں تو یہ ملعون انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس نے ایف آئی آر میں یہ لکھا کہ ہم اپنی تفسیر چھاپ رہے ہیں، اور باہر قرآن پاک کا ٹائٹل لگا ہوا تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ قرآن پاک کے نام کو یوز کر رہے ہیں، جبکہ آئین کے بیچ میں 298 بی اور سی، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کا قرآن کا نام نہیں استعمال کر سکتے۔ وہ مسجد ٹریڈ مارک ہے نا، یہ اسلامک ٹریڈ مارک ہے ہمارے، مسجد کا نام نہیں استعمال کر سکتے، اور عبادت گاہ کہیں کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی کتاب قرآن پاک کو نہیں کہہ سکتے۔
اپنی کتابیں شائع کریں نا وہ، کہ ان کا مرزا کیسے ٹٹی میں گر کے وہ اس کا منہ جب نیچے آیا تھا وہ مرا تھا، اس کو ایک بک کا نام دیں، اس کو اپنا صحیفہ یا جو بھی کہیں، اس کو پبلشنگ کریں نا، اس کی تفسیر کریں کہ کیسے اس نے کہا تھا کہ میری آگے اولاد جو ہوگی وہ پیغمبر بنے گا، تو آگے سے بچہ مر ہی گیا. پھر اس نے کہا جی اب جو میری اولاد ہوگی وہ آگے سے پیغمبر بنے گا، وہ آگے سے بچی ہوگی. کیسے اس نے کہا کہ میں 80 سال کا مروں گا، تو مرا پتہ نہیں 60 میں کہ کتنے میں. مطلب جو اس نے جھوٹی پیشن گوئیاں کیں اور جو بکواس کرتا رہا ٹیچی ٹیچی میرا، وہ ابھی میں سن رہا تھا ایک کو، وہ میرا کیا ہے فرشتہ ہے، اور بڑی بکواسات. تو یہ ہمارے لیبل نہیں استعمال کر سکتے اسلامک ٹریڈ مارکس. قرآن پاک پبلش کر رہے ہیں یار کوئی، اور پاکستان کے اندر، اور اس کو سپریم کورٹ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ان کو آزادی ہے. میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کا، صرف نہیں، میں اپنے ہر بڑے کا احترام کرتا ہوں، نون لیگی کا، پیپل پارٹی کا، زرداری کا، نواز شریف کا، سب کا احترام کرتا ہوں. لیکن اس معاملے میں کسی کا احترام نہیں کر سکتا اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو. نہایت ادب سے اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے. میری آواز تو چیف جسٹس صاحب تک پہنچ ہی نہیں سکتی، میرے تو اتنے سبسکرائبرز بھی نہیں ہیں، لیکن ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں نظر آ رہا نا ٹریڈ مارک کا، تو میں یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں 5,000 کے نوٹ گھر چھاپوں، میں ڈالرز امریکہ میں چھاپوں، چھاپے خانے گھر لگا کے نا میں 5,000 کے نوٹ یہاں پہ چھاپوں، اور اسٹیٹ بینک مجھے کچھ بھی نہ کہے. میں ڈالڈا کے گھی کے ڈبے بناؤں گھر میں، اور ڈالڈا کمپنی میرے اوپر کیس نہ کرے. میں پیپسی کی بوتلیں گھر میں بناؤں، ریڈیو پہ جو نہیں بک رہا ہوتا پیپسی کا گرمیوں میں، وہ 5-10 روپے کا گلاس بنا کے دیتے ہیں، وہ مجھے چیف جسٹس صاحب اگر مجھے یہ اجازت دیں نا کہ میں وہ پیپسی کی بوتلیں اس کی بنا کے مارکیٹ میں بیچوں، تو مجھے پیپسی والے کچھ نہ کہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بھی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا، ان کی میں پروڈکٹس گھر میں بنا کے نا فیک، وہ میں مارکیٹ میں بیچوں، مجھے بھی کچھ نہ کہا جائے نا، اگر قرآن پاک کا لیبل وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک بچے کو بھی یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ان کے آپ جائیں نا ادھر ربوہ میں، تو اس ملعون کی قبر پہ لکھا ہوا ہے نبی. اب یہ بھی مجھے اتنی ریسرچ پکی نہیں ہے، لیکن ایسا ہی کچھ ہے، پیغمبر لکھا ہوا ہے اس کی قبر کے اوپر، اور اس کی بیوی کے اوپر قبر کے اوپر وہ ام المومنین کے کچھ ایسا لکھا ہوا ہے. تو یہ خالصتاً اسلام کے جڑوں میں گھس کے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے ختم نبوت، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنگیں کروائی ہیں اور ایسے قافلے بھیجے ہیں کہ جیسے یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے خود یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ میرے اس فیصلے پہ تبصرہ کر سکتے ہیں لوگ. تو نہایت ادب سے، اور اس پہ ریویو کا بھی انہوں نے کہا ہوا ہے، اور میں اوریا مقبول جان صاحب کو سن رہا تھا، اور وہ بہت زبردست صحافی ہیں اور میرے بہت آئیڈیل ہیں اس کام میں. تو ان کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اگر ریویو کہ کوئی اور نہ کرے، وہ خود ہی ریویو کر دیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. ہاں چیف جسٹس صاحب کو میں کبھی ڈسکس نہ کرتا، ان کی میں نے بہت زیادہ ہیئرنگ سنی ہیں اور وہ اسلام میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو نہایت ادب سے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھیں اور نظر کرم کریں، اس نظر ثانی کریں. اور اب آ جاتے ہیں یوتھ کے لیے، جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ رہی ہے، اور ہم نے اپنا ٹائم یہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک فیس بک کے اوپر نہیں ضائع کرنا. ہم نے اپنی ایک ایک سانس کا حق ادا کرنا ہے. ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ہم لوگوں نے پہرا دینا ہے. قادیانیوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے آگے نہیں دینا، ہم نے دینا ہے. اور ہم پر قرض ہے، اور یہ ایک ایک سانس ہم پر قرض ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، آپ لوگ سب کچھ چھوڑ کے نا، سب کچھ چھوڑ کے پلیز اپنی یہ لگژری ایکٹیویٹیز جو یہود و نصارہ نے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا نا، اور آرام کرنا، کھیل کود، آپس میں الٹی سیدھی باتیں بے مقصد کرنا اور بے مقصد چیزوں میں ٹائم ضائع کرنا، اپنی خدا را پڑھائی پہ توجہ دیں، اپنی سکل سیکھیں، کام کریں، پروڈکٹیو بزی رہیں اچھے کاموں میں.
اچھا کام کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھا اس میں آگے محترم چیف جسٹس صاحب نے، اور ان کی نیت پہ میں کوئی شک نہیں کر رہا، وہ بہت محبت والے بندے ہیں اور دین کو وہ بہت اچھے طریقے سے انہیں میں نے ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے آگے سے دلائل میں یہ بات آئی، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ تو ذکر کا ذمہ اگر اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ کوئی بھی قادیانی اپنی قرآن چھاپنا شروع ہو جائے اور اس کی تفسیر اور ترجمہ قرآن پاک کے نام سے کرنا شروع ہو جائے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا ذمہ خود لیا ہوا ہے اور کوئی بھی قادیانی شروع ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن پاک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے تو انگلینڈ کے میوزیم میں جو سلطنت عثمانیہ تھی، اس دوران انگلینڈ میں قرآن پاک کے تعریفی ترجمے کیوں شائع ہوئے تھے، نسخے کیوں شائع ہوئے تھے، اور وہ ٹوٹل قرآن پاک سے مختلف تھے۔ یہ دین میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس پہ ہم نے پہرا دینا ہے، قرآن پاک پہ بھی، ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ بھی۔ یہ انسان کا کام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ میں نے اس قرآن کا ذمہ خود لیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ جتنے بھی دنیا کے حافظ ہیں، کتنے لاکھ حافظ ہیں، ان کے دلوں میں جو قرآن ہے اس میں ایک زبر زیر پیش کی غلطی نہیں ہے۔ یہ اس قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے، ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو کوئی بھی اٹھ کے قادیانی، جنہیں اپنی کتاب کو قرآن کہنے کا حق نہیں ہے، سینہ بسینہ منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو ذمہ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا تھا نا، پتھروں، کھالوں اور درختوں کی چھالوں پہ، وہ ابھی وہی چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قادیانی قرآن چھاپتے رہیں قرآن پاک کے ٹائٹل سے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں جی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ آئین میں واضح ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اپنے جو ان کا کوئی بنتی ہے نا کتاب اپنے مذہب کی، کہ کیسے گانے میں مرزا مرا تھا اور کیا بکواس کرتا رہا، اور کتنے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور کتنا وہ گالیاں دیتا رہا، تو اس کا ایک بنائیں جھوٹا صحیفہ اور اس کو اپنی کتاب بنا دیں۔ انجیل یا تورات یا قرآن پاک ان چیزوں میں نہ گھسے، وہ ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے وہ مسجد کو اپنا مسجد نہیں کہہ سکتے اپنی عبادت گاہ کو۔ اور قادیانی تھوڑا سا ادھر سوچیں، اپنے دین کو پڑھیں، انہیں بہت کچھ نظر آئے گا۔ ایسے بند کر کے آنکھیں اندھی تقلید کر کے اپنے اس ملعون کی اپنے ایمان اور آخرت نہ تباہ کریں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں قادیانیوں میں، بہت سے نہیں، جتنوں نے ریسرچ کیا وہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو گڈ نیوز ایک دے دوں، جتنے لوگوں نے قادیانیت کی، اول تو یہ اپنی کتابیں کھولنے ہی نہیں دیتے عام بندوں کو، اور جو کھولتے ہیں نا اپنی کتابیں، جو یہ بکواسات اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا دین جھوٹا ہے، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کو اپنا آئیڈیل وے آف لائف بنا کے آپ سمجھ کے زندگی گزر رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنا وے آف لائف، اسلام از دا وے آف لائف ہے نا ہمارے لیے، آپ کے لیے قادیانیت از دا وے آف لائف ہے، اس کو تو پڑھے تو صحیح۔ جھوٹا وے آف لائف آپ بنا کے کیسے زندگی گزار رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ایک اور میں دعا مانگتا ہوں کہ جو ہمارے ٹاؤٹ گورنمنٹ مشینریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں قادیانی بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور ان کے جو اعلی کار ہیں یا ان سے جو عقیدت اور محبت اور ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں نا، اللہ کرے ان کی اولادوں میں سور اور خنزیر نکلیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان اپنے والدین کے منہ پہ جوتیاں ماریں اور انہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنائیں، اور خود بھی سور اور خنزیر پیدا ہوں یہ سارے، اور یہ دفع ہو جائیں ہمارے ملک سے۔ جو یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جو بار بار کبھی کوئی شرک کھول دیتے ہیں، کبھی کوئی، کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، کتنی گولیاں چلی ہیں، کتنے ظلم ہوئے ہیں دھرنوں پہ، جلسوں میں۔
تو اس کے بعد پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا، کہ وہ لوگ ہمارے ختم نبوت کے آئین میں بار بار ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے لیے کتنے 100 صحابہ شہید ہوئے، کچھ ایک ہفتے کے اندر اندر کتنے 100 صحابہ شہید ہوئے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، اس مسئلے میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں قادیانی۔ اور ہم لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ گانے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہم اوپر لپ سنگ کر رہے ہیں۔ پہلے ایک شاہ رخ خان قابو نہیں آ رہا تھا انڈیا میں کہ وہ کمار سانو پیچھے گانے گا رہا ہوتا تھا اور شاہ رخ خان لپ سنگ کر رہا ہوتا تھا، وہ ایک شاہ رخ خان قابو نہیں آ رہا تھا، اس نے آدھی امت تباہ کی ہوئی تھی، قوم کے سارے نوجوان۔ اب ماشاءاللہ سے ساری امت ہی شاہ رخ خان بن گئی ہے۔ جتنے گانے ٹرینڈنگ میں آتے ہیں، میں ٹک ٹاک ابھی یوز کر رہا ہوں، تو ادھر میں نے لڑکوں کو دیکھا ہے، ٹرینڈز چیک کیے ہیں، تو جتنے نئی نسل ہے وہ لپ سنگ کر رہی ہے اور پیچھے گانے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب ہم سب لوگوں کے ایمان تباہ ہیں مکمل۔ ہم قیامت والے دن یہ ہم پیش کریں گے کہ جب غزہ کے مسلمان مار رہے تھے، ختم نبوت کی چادر پہ بار بار ہاتھ ڈال رہا تھا اور ڈاکے مارے جا رہے تھے، اور ہم ٹک ٹاک پہ گانوں کے اوپر لپ سنگ کر رہے تھے، لڑکیوں کی تصویروں اور ویڈیوز کے اوپر لائکس اور کمنٹس کر رہے تھے کہ بیوٹیفل، نائس، یہ وہ۔ ہم بےہودہ گانوں کے اوپر اپنی لپ سنگ کر رہے تھے کہ ہمیں 5-10 لائکس اور کمنٹس آ جائیں اور ویوز آ جائیں۔ ہماری سوچ پہ لعنت ہے پوری مسلم امہ کے نوجوانوں کی جو سوشل میڈیا پہ یہ کالے کرتوت کر رہے ہیں، ہماری سوچ پہ لعنت ہے کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ادھر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کے ایمان خریدے جا رہے ہیں غریب لوگوں کے، قادیانیوں کی طرف سے، اور ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ ویوز کی خاطر گانوں کے اوپر لپ سنگ کر رہے ہیں۔ ساری امت ہی، نئی جنریشن تباہ ہوئی ہے۔ ایک اور اب نیا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ دین پہ ہم کیا عمل کریں گے۔ میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا، ابھی جب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں شروع سے بہت زیادہ دور تھا، نہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنایا، نہ کچھ اور یوٹیوب چینل بنایا، جب یہ دیکھا کہ یار نئی نسل 90-95% گمراہ ہو رہی ہے، تو میں نے اس میں انٹر ہونے کی کوشش کی کہ میں انشاءاللہ پازیٹیو کنٹینٹ دوں گا، غیر شرعی نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ بہت سے لڑکوں کو میں سوشل میڈیا کے، جو سوشل میڈیا ہماری نئی نسل کی دنیا اور آخرت تباہ کر رہا ہے، دنیا ایسے تباہ کر رہا ہے کہ نہ بچوں کو پڑھنے دیتے ہیں، یہ موبائل پہ نئی اپلیکیشنز ہیں اور عجیب عجیب ٹرینڈز آئے ہوئے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں اور نہ نوکری کے قابل بچا رہتا ہے، دنیا اس کی تباہ ہو جاتی ہے، بس وہ پھر ایک موبائل کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی پرائرٹی صرف ایک موبائل ہی ہوتی ہے، یا کچھ ویوز یا کمنٹس یا لائکس، اس کی پرائرٹی اپنی دنیا بنانی، اپنے گھر والوں کی دنیا بنانی، زندگیاں بنانی، اور کبھی بھی اسلام پہ عمل نہیں رہتا، اور سوشل میڈیا پہ مکمل ایمان تباہ ہو رہے ہیں۔ غزہ میں مسلمان، معصوم مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، 30 لاکھ غزہ کے مسلمان اگلے 2 مہینوں میں مرنے لگے ہیں، میرے منہ میں خاک۔ لیکن پچھلے 4 مہینوں کا جو ہم اندازہ لگائیں نا، 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان اگلے 6 مہینوں کے اندر اندر مرنے لگے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ ہم ویوز، لائکس اور کمنٹس کی خاطر گانوں کے اوپر لپسنگ کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، عورتوں کی ویڈیوز اور تصویروں کے اوپر کمنٹس اور لائکس کر رہے ہیں۔ ہم لوگ غزہ میں جا کے لڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم دین پہ عمل تو کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچنا تو شروع کر سکتے ہیں۔ اتنی تو ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا، اسی کا جو آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ہم بارڈر پار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے دین پہ عمل تو کر سکتے ہیں، گناہوں سے بچ تو سکتے ہیں۔ یہی بہت بڑی موت ہے اسرائیلیوں کے لیے، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کو غزہ کے مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کو ایک فلسطین جتنی زمین اور دے سکتے ہیں، اگر اسلام ختم کرنے کی انہیں ڈیل مل جائے نا،
تو وہ فلسطین ایک آپ کو اور دے دیں گے. انہیں مسلمانوں سے مسئلہ نہیں، انہیں اسلام سے مسئلہ ہے. وہ اسلام کو ختم کرنے کے چکروں میں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پہ بیہودہ کام کر رہے ہیں سارے، کوئی ہم نے چھوڑا نہیں ہے. گانے اور لڑکیاں اور فلمیں اور ڈائلاگ بازی، ٹوٹل بے مقصد باتیں. ہم سے ایک ایک چیز، ایک ایک سیکنڈ کا ہم سے حساب لیا جائے گا قیامت والے دن کہ آپ نے یہ ٹائم ضائع کیا. اور خدا را اپنی دنیا اور آخرت بچائیں، اپنا رول پلے کریں اسلام کے لیے، اپنا رول پلے کریں پلیز. اپنے اسلام کو ٹھیک کریں، نہیں تو ہماری اگلی نسل اور ہماری اگلی زندگی دونوں تباہ ہیں. ان سب چیزوں کو ہم نے خود سنبھالنا ہے. ہم نے گالیاں دے کے یا اشتعال اپنے آپ کو دلا کے نہ تو ہم نے کسی قانونی شک میں نہیں پھنس جانا، بلکہ ہم نے ان چیزوں کو خود سنبھالنا ہے. آگے بہت بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے گزارنے کے لیے، اور آگے اگلے جو بچے آ رہے ہیں انہوں نے بڑے ہو کے اس مسئلے کو سنبھالنا ہے. یہ دنیا کا سب سے زیادہ ضروری کام ہے، ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا. اور یہ کیسے دیں گے ہم نے روز اپنے گھروں میں ختم نبوت کے اہمیت اور موضوع پہ ہم نے گھر میں وقتاً فوقتاً باتیں کرنی ہیں. ہم نے اپنے دوستوں سے یہ باتیں کرنی ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور جیسے ہی ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ کیسے حملہ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ایمان پر. ہمارا ایک علاقہ ہے ادھر، قادیانی ادھر بہت زیادہ ہیں، اور ان لوگوں کے گھروں میں غریب بچیاں آ کے کام کرتی ہیں مسلمانوں کی، اور یہ ان کو باقاعدہ 5-10 ہزار واشنگ مشین، فریج اور یہ چیزیں لے کر دیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ غریب لوگ اپنا ایمان بھی بیچنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ہمارے اسلام کو کیش کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہودی جو غزہ میں مار رہے ہیں نا، ابھی شہید کر رہے ہیں، وہ اتنے زیادہ نقصان دہ وہ لوگ نہیں ہیں جتنے قادیانی ہیں. اور قادیانیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی چیزیں تو چیک کریں نا، کہ آپ کا دین یا مذہب جو بھی ہے اس میں کتنا زیادہ جھوٹ لکھا ہوا ہے. آپ جس کو نبی کہتے ہیں وہ کتنی بکواسات کر کے گیا ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھیں. آپ حساب نہیں دینا مرنے کے بعد، اگلا جان آپ نے نہیں دیکھنا. یہ دنیا ہی ہے کہ عیاشی کر رہے ہیں آپ، اور جھوٹ کو آپ نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. ذرا تھوڑا سا اپنی کتابیں بھی تو پڑھ لیں. اپنا جو آپ کا جو نبی بنایا ہوا ہے جھوٹا کذاب لعنتی، اس کی کچھ باتیں بھی تو پڑھ لیں. وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک قادیانی بیٹھا ہوا تو کوئی باتیں ہو رہی نا، مناظرہ تھا یا ایسے باتیں ہو رہی، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کا نام کیا ہے تمہارے جو بھی ہے ملعون کا، لعنتی کا؟ تو انہوں نے کہا جی غلام احمد. تو انہوں نے کہا کہ غلام نبی نہیں ہو سکتا. احمد کا غلام ہے نا، تو غلام تو نبی ہو نہیں سکتا، نبی تو آقا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی غلام لوگوں نے تخلص دے دیا یا عرف دے دیا، تو احمد تھا اس کا نام. کیا تھا؟ احمد جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں، کیا تھا ماما بھول گیا بڑا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو وہ غلام احمد ہے نا تو پھر تو وہ نبی نہیں ہو سکتا غلام. اور اگر وہ احمد تھا نا تو وہ غلام نہیں ہو سکتا. وہ تو دوسرا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اتنی ٹرکی بات ہے اور اتنی مزے کی ہے، میں تو سن کے ہنسنا شروع ہو گیا کہ کتنی پیاری بات ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات انہوں نے بتائی ہے. بہت بڑے پیر صاحب ہیں یہ. تو انہوں نے بتایا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آگے سے کہ اگر غلام احمد ہے تو غلام نبی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا غلام غلطی سے لوگوں نے ڈال دیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر احمد ہے نا تو پھر غلام نہیں لگ سکتا ساتھ. ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کا نام ہی جھوٹا ہے. کہ غلام ہے تو احمد نہیں ہو سکتا، اور اگر احمد ہے تو پھر غلام نہیں ہو سکتا. غلام کیوں لگا ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو مزید کلیئر کریں نا.
کہ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور یہ ساری باتیں غلام شروع میں ویسے ہی لوگوں نے لگا دیا. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے عطا اللہ، تو لوگوں نے میرے نام کے ساتھ ویسے ہی عطا لگا دیا. انہوں نے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ دیا کہ میں اللہ ہوں اور میں تمہیں مانتا ہی نہیں ہوں نبی. ایسے بندے کو نا یہی جواب بنتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا نام عطا اللہ ہے، میں نے عطا ہٹا لوگوں نے لگایا غلطی سے، اور میں اللہ ہوں اور میں ایسے نبی نہیں مانتا. بات ختم. تو قادیانیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس ملعون کی کچھ باتیں پڑھ لیں، 5-6 پوائنٹس اس کے پڑھ لیں کہ اس نے کتنے. یار جھوٹا نبی ہو سکتا ہے؟ جھوٹا تو مسلمان نہیں ہو سکتا. جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وقتی طور پہ. اسی وقت اگر اس کی موت آ جائے تو اس کا بڑا آخرت خطرے میں بن جاتی ہے، جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کرے. تو یہ ملعون تو پوری زندگی جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ کے علاوہ تو اس نے کام ہی کوئی نہیں کیا. تو اس کی کچھ باتوں کو پڑھیں اور اپنا تجدید ایمان کریں، اسلام خالص میں داخل ہوں. اور جو مسلمان عیش و عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں مختلف فالتو چیزوں میں، تو اس کام پہ ہر بندے نے پہرا دینا ہے. بہت بڑا دین کا نقصان ہو رہا ہے اور اسلام کا نقصان ہو رہا ہے. میں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ قادیانی ہوتے دیکھے ہیں، جب کہ وہ اسلام سے امپریس ہو کے، اسلام کی خوبصورتی سے امپریس ہو کے وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ آگے یہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کیچ کر لیا. اور یہ لوگ بہت زیادہ ایک کوئی بیوٹیفل ہیون ٹائپ بنا کے نا اس طرح اپنے قادیانی، ہاں اسلام کا نام دے کے کر دیتے ہیں نا، قادیانی کو تو بتاتے ہی نہیں. تو اس پہ بہت زیادہ محنت کریں. بار بار کہہ رہا ہوں، ریپیٹیشن آف ورڈز ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت ضروری کام ہے. اور اپنے اسلام کو پکڑیں. غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ جب ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دی نا، ہم نے قرآن، نماز اور اپنے دین کی باتیں کرنا، تفسیر، حدیث، درس، یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو پھر لوپ ہول بنتا ہے اور لوپ ہول میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. اور قادیانیوں نے یہ چیزیں پکڑ لی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے غزہ پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا. تو یہ ٹاپک اسی کا تھا. میں نے چیف جسٹس صاحب کی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، نہ میرا کرنا بنتا ہے، کیونکہ میرا ناقص علم ہے. ان کا بہت بڑا عہدہ ہے اور وہ ماہرین خود ہی بات کریں گے کہ وہ انہوں نے آپس میں کیسے چلنا ہے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. نماز پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے، اسے ان کی سیرت، پیاری سیرت کو اپنی زندگی میں لا کے ہم نے خود بھی کامیاب ہونا ہے اور اپنے دین کو بھی ہم نے غالب کرنا ہے اس دنیا میں. اس چیز کے لیے ہم نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور اس کا بہت زیادہ نقصان صرف ہمیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے دین پہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اسلام کو ہماری کوئی ضرورت ہے. ہمیں اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی ضرورت ہے. تو اتنی لمبی ویڈیو تو میری کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا. 1-2 بندے ہی پیچھے رہ جائیں گے جو دیکھ رہے ہیں. تو وہ 1-2 بندوں میں سے ایک بندہ نہ بھی مانے، دوسرا بھی مان لے تو بہت بڑی بات ہے. ایک بندہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے اگر اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی نا، تو میں کہوں گا کہ میرے یہ توشہ آخرت میرے لیے بن گئی ہے یہ ویڈیو. تو پلیز اپنے اسلام کو بچائیں، اپنے اسلام کو بچائیں، اسلام کو نہ بچائیں. اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ضد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند ہی نہیں ہے اس دنیا میں. تو اپنے اسلام کی فکر کریں. اسلام کی فکر کرنے کے لیے اللہ کی ذات ہے. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروائیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی جہنم سے بچائیں. ہر بندے نے کوئی نہ کوئی ٹچ لگایا ہوا اپنا. ویلڈنگ میں ٹچ نہیں لگاتے تھوڑا سا، ہر بندے نے وہ ایک ٹچ اپنا لگایا ہوا ہے. کسی نے رشوت کا لگایا ہوا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی گانے سننے کا شوقین ہے، کسی کو چوریاں اچھی لگتی ہیں. ہر بندے نے ایک نہ ایک کام پکڑا ہوا ہے. کوئی سود کا کام ہے تو وہ اس کے لت لگی ہوئی ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی غیبت کسی کا پسندیدہ مشغلہ ہے. ٹھیک ہو گیا، سمجھ گیا نا بات؟ تو وہ سارے اسلام پہ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ جو ایک ٹچ ہے نا اس کا، وہ اس کو فٹ نہیں آ رہا اپنے جسم پہ، اپنے اوپر، اور وہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا. مزہ تب آتا ہے جب اس چیز کو وہ چھوڑے نا. ہر بندے کی ہر گندی عادت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، جیسے جو شراب کا نشئی ہے یا چرس کا یا پاؤڈر کا ہے نا، اس کو وہی چاہیے ہوگا. اسی طرح ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی چیز نا اپنے ایڈکشن میں گناہ کی ڈالی ہوئی ہے، جو ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل نہیں ہونے دیتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزوی دین پہ اللہ کی مدد نہیں ہے، نہ برکت ہے. کلی دین پہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے، جزوی پہ نہیں ہے. تو دین پہ اگر ہم صرف یہ نیت بھی کر لینا کہ یا اللہ ہم تیرے دین میں پورے کے پورے عمل نہیں کیا، ابھی عمل کرنا شروع نہیں ہوا، ابھی آپ نے اگلی نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی جب آپ کو جھوٹ بولنے کا موقع ملے گا یا کوئی بھی گناہ غیبت جھوٹ کچھ بھی کرنے کا موقع ملے گا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اگلے گناہ کا موقع نہیں ملا آپ کو. صرف آپ نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یا اللہ تہیہ کیا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ سے پورے کے پورے دین پہ چلنے کی کوشش کروں گا. آپ یقین کریں کہ ہوائیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی مدد کے طور پہ، ٹیمپریچر بھی آپ کی مدد کی، وہ ایک دم سے وہ ایمان جو ہے نا وہ ایک دم سے کانپ جاتی ہے ہر چیز کی. یا اللہ یہ تیرا اتنا بڑا مومن بندہ یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایمان بدل رہا ہے، اس کی کیفیت ایمان کی بدل رہی ہے. پوری کائنات ایک دفعہ پوری کائنات وائبریٹ کرتی ہے کہ کسی بندے کا ایمان جاگا ہے، کسی نے اپنے ذہن میں یہ جھوٹا ارادہ کریں. آپ ایک دفعہ جھوٹا ارادہ کریں، آپ کو چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی اپنی سوچ میں. آپ کو بیماریاں ختم ہوتی. پیسہ کامیابی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا ہے نا، اس نے ہماری بہت سی ڈیفینیشنز چینج کر دی ہیں کہ بڑا عہدہ کامیابی نہیں ہے، پیسہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں کامیابی نہیں ہیں. کامیابی کچھ اور ہے، اللہ کی برکت اور نعمتیں ہیں. بس دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کی کوشش کریں. صراط مستقیم پہ جب آپ جھک جائیں گے نا، اس طرف صراط مستقیم کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کائنات کی اللہ تعالیٰ ہر چیز مدد کے طور پہ آپ کے ساتھ شامل کر دے گا. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کو سکون ہوگا. یہ کھربوں پتی لوگ یہ نشے میں پوری زندگی گزارتے ہیں، یہ انہیں رات کو نیند نہیں آتی. پیسہ بہت ہوتا ہے، پریشانی کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ پریشانی کوئی نہیں ہوتی. تو دین میں ایگزیجریشن ہو رہی ہے، میں بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کی کوشش کریں. شروع میں بہت مشکل ہوگا اور پھر بھی گناہ ہوتے رہیں گے. یہ فکر نہ کریں کہ آپ کو فرشتہ بننا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ آئندہ میں پورے کے پورے تیرے دین میں داخل ہوتا ہوں. سب سے پہلی چیز نماز آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ اگلی نماز چھوڑ دیں، لیکن آپ کی نیت کا آپ کو بہت بڑا فائدہ اجر مل جائے گا. ہو سکتا ہے آگے اگلی بات جو آپ نے کرنی ہو آپ کے منہ سے جھوٹ نکل جائے، ہو سکتا ہے گالی بھی آپ کے منہ سے نکل جائے، غیبت بھی ہو جائے، لیکن آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. لیکن شیطان ہر طرف سے حملہ کرے. اچھا اب مین بات میں کرنے لگا ہوں. یہ مجھے بتا دیا کہ توبہ شیطان نہیں کرنے دیتا. پورے کا پورا دین میں داخل شیطان نہیں کرنے دے گا، آپ کو روکے گا ہر طریقے سے. کیونکہ شیطان کی تو موت ہے اس چیز پہ کہ آپ صرف یہ نیت کر لیں. بلیو می، آپ چلیں نا دین پہ، آپ صرف نیت کریں، آپ کو شیطان بھی چیختا ہوا بھاگتا ہوا نظر آئے گا، لیکن شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا. آپ کو شیطان توبہ نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ میرا قانون ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی قانون نہیں ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں. بخشش از دا اونلی آپشن آفٹر توبہ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو شیطان آپ کو توبہ کرنے سے روکے گا، اور پورے کا پورا جب آپ دین پہ نیت کریں گے نا کہ میں پورے کا پورا دین پہ چلنا چاہتا ہوں، تو شیطان آپ کو روکے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دین پہ پورے کا پورا چلیں، لیکن صرف نیت کر کے چیک کریں آپ. اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یا اللہ میں روز یہ نیت کروں گا، روز میں توبہ کروں گا، دن میں 10 دفعہ
نیت یہ کروں گا کہ میں اللہ کے پورے دین میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، اور دن میں 10 دفعہ میں دن میں توبہ کروں گا، اور میں اپنے اس چیز کا، یار آپ کریں گے پھر آپ کو مزہ آئے گا، میرے بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، میں ابھی اگلی ویڈیو غزہ پہ بنانے لگا ہوں، اور سائننگ آف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد دنیا اور آخرت میں مدد و نصرت فرمائیں، غزہ کے مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد اللہ تعالیٰ کریں. اب ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں، ہم بارڈر پار نہیں کر سکتے، ایڈ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ کریں. حسب استطاعت میں نے بھی کوشش کی ہے اپنی. تو سائننگ آف.